أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی 50 نمبر آیہ مقدسہ ہے. آخری آیت ہے 5ویں رکوع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. انبیاء کرام کی بعثت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کو اللہ کی ذات تک پہنچنے کی رہنمائی فراہم کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا، انہیں ان کے غلط عقائد و نظریات پر متنبہ کرنا، ان کے اخلاقیات کو درست کرنا، دنیا گزارنے کا سلیقہ سکھانا تاکہ اپنی آخرت کا سامان مہیا ہو سکے اور اللہ کو راضی کر سکیں. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرمایا ہے اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. بنیادی مقصد انبیاء اور رسول کے آنے کا یہ ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے نبی ہونے کے لیے معجزات بھی دکھاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لاتے ہیں اور اعلان نبوت فرماتے ہیں تو مکہ کے لوگ مختلف طرح کے سوالات، مختلف طرح کی خواہشات اور تقاضے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹا کے بھی دکھایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کافر کے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ بھی پڑھا کے دکھایا، درختوں کو پاس بلا کے. یعنی یہ مختلف طرح کے معجزات تھے. لیکن ان کے کیا تقاضے ہیں جی؟ وہ ہر وقت اسی بات کے سائل بن کر حضور کے پاس نظر آتے ہیں. جی آپ اس طرح کریں کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ اگلا سال زراعت کے اعتبار سے کیسا ہوگا، اب ہمیں یہ بتائیں کہ اب ہم کس کاروبار میں پیسہ لگائیں کہ ہمیں فتح ہو اور ہمیں منافع زیادہ ہو، آپ ہمیں بتائیں کہ اب ہمارے جانور کیسے اگلے سال کیا صورتحال ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد کے لیے تو تشریف نہیں لائے، اور نہ ہی اللہ کے بندے اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ تمہارا اگلا سال کیسا رہے گا، تمہارا کاروبار کیسا رہے گا، تمہارے گھر میں رزق کی صورتحال کیا ہوگی. ان کا مقصد تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور لوگوں کو اللہ تک پہنچانا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی طرح کی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں کوئی غیب کی باتیں تمہیں بتانے کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی میرے پاس کوئی خزانے ہیں زمین کے کہ جب تم چاہو گے میں وہاں سے اٹھا کے تمہیں دے دوں گا. یہ میرا مقصد بعثت نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں میں تمہارے پاس اس لیے موجود ہوں. میرے پاس اپنی زندگی گزارنے کے ڈھنگ سیکھو، اسلوب سیکھو، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھو، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچنا ہے وہ میں تمہیں بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور میری یہی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. قل اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اقول لکم میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں اندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیبہ اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں.
ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور بینا، اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ آیا مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور یہ فرمایا، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور یہ بھی قطعاً مطلب نہیں ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے، کیونکہ دیگر آیات مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور دیگر احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو خزانے عطا فرمائے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اور چابیاں عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتائیں کہ میرے پاس خزانے ہیں، آؤ میں تمہیں دنیا کے خزانے دوں۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے کہ جناب آپ ہمیں آرڈر کریں، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اگر چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور جہاں آپ چاہیں گے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، میری طلب ہی یہ نہیں ہے، میری یہ خواہش ہی نہیں ہے۔ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی نہ خود خواہش کی ہے اور نہ آگے صحابہ کرام کو اس کی تلقین کی ہے۔ آخرت کو ترجیح دینے کا حکم دیا اور آخرت ہی مطمع نظر ہوا۔ اس دنیا سے گزرتے ہوئے بس جتنی ضرورت کی چیز ہے، جس سے زندگی گزر جائے، بس وہ انسان حاصل کرے اور اصل مقصد آخرت ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی یہاں سے یہ سمجھے کہ حضور کے پاس کچھ نہیں ہے اور حضور کچھ نہیں جانتے، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے، محبوب آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی خزانے اگر ہیں بھی تو میں کہتا نہیں ہوں، اور نہ ہی یہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری خبریں عطا فرمائی ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، اور فجر کے وقت وہ خطبہ شروع ہوا، اور حضور نے فجر کی نماز کے بعد خطبہ دینا شروع کیا، اور خطبہ چلتا رہا، ظہر کی نماز تک حضور خطبہ دیتے رہے اور بیان فرماتے رہے۔ ظہر کی نماز کے لیے ممبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، پھر خطبہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح عصر کی نماز، پھر خطبہ شروع، مغرب تک یہ خطبہ چلتا رہا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آغاز افرینس، جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے وہاں کی خبریں بتانا شروع کی، اور قیامت تک کے احوال بیان فرما دیے، جنت میں جانے والے کون ہیں، جہنم میں جانے والے کون ہیں، حضور نے وہ ساری چیزیں ہمیں ارشاد فرما دی۔ تو علم اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا، لیکن ہم ہمیشہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اپنے ہیں، اس کو خزانے کسی نے دیے نہیں ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور علم بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، دیگر قدرت بھی، یہ کہ دیگر چیزیں بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اس لیے مقصد رسالت اصل میں یہاں سمجھانا مقصود تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور میں اس وحی کی اتباع کرتے ہوئے تمہیں اللہ کا راستہ دکھاتا ہوں اور تمہیں اللہ تک پہنچنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اب جو سمجھ جائے گا اللہ کریم اس کو بینائی عطا فرمائے گا۔ بینا وہ ہے، دانا وہ ہے، دیکھنے والا وہ، اور جو یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی، یعنی معجزات دیکھ کر بھی، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی کہہ دے کہ یہ جادو ہے، اور کنکنیاں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی کہہ دے کہ یہ جادو ہے، تو پھر اس کی عقل پر ماتم ہی کرنا چاہیے، اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا جو اندھا ہے اور جو دیکھنے والا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو ایمان والا ہے اور جو بے ایمان ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا، وہ شخص اور جو یہ ساری نعمتیں جٹلاتا ہے اور ان سے محروم ہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو غور و فکر کرنے کی تلقین دی گئی
کہ غور و فکر کر کے حق کو تلاش کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے متعلقہ یا حضور کی قدرت اور حضور کی طاقت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی نفی ہو رہی ہے. نہیں، غور و فکر کریں اور سمجھیں کہ حضور کس مقصد کے لیے تشریف لائے اور آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہمیں کس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ کریم نے حضور کو لباس بشریت میں بھیجا ہے، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. اور قرآن میں بھی یہ ذکر ہے، اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو بھی رسول بنا دیتا، لیکن فرشتے کو رسول نہیں بنا کے بھیجا گیا. لباس بشریت میں اسی مکہ کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم انسان ہو تو تمہاری ہدایت اور رشد کے لیے انسان ہی تشریف لائے ہیں، لباس بشریت میں تشریف لائے ہیں. نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ ہیں اور نہ ہی کسی اور جنس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انسان ہیں اور تمہاری نصیحت کے لیے اور تمہاری تعلیم اور تمہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ ڈرائیے اس قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ان لوگوں کو یخافون جو خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم کہ انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. اب جس شخص کے دل کے اندر یہ علم موجود ہو اور جس کے یہ سوچ موجود ہو کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسی کو ہی تلقین کی جا سکتی ہے. اور جس کا یہ نظریہ ہو کہ میں جب مر جاؤں گا تو اس کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جائے گا، جب میری ہڈیاں بی بوسیدہ ہو چکی ہوں اور میں گل سڑ چکا ہوں تو کون ہے جو مجھے زندہ کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے اس کے نزدیک پھر یہ دنیا ہی سارا کچھ ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ اس دنیا میں ہی جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو کھانا ہے پینا ہے دنیا کو جو اکٹھا کرنا ہے کر لو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر. لیکن صحیح نصیحت اسی بندے کو فائدہ دے سکتی ہے جو یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے. تو اصل نصیحت تو اسی شخص کو فائدہ دیتی ہے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اللہ کے بغیر نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا. لعلہم یتقون، کاش کہ وہ تقوی اختیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لائے تو جو مکہ کے رہنے والے کفار تھے، مشرکین تھے، وہ یہ سمجھتے تھے، بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں ہمارے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے مددگار ہوں گے، ہمارے سفارشی ہوں گے، ہم اس لیے ان کو سجدہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں. تو منع کیا گیا کہ نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، یہ کب خدا ہو سکتے ہیں، یہ کب رب ہو سکتے ہیں، یا سفارشی بھی نہیں ہو سکتے. ہاں، سفارشی کون ہو سکتا ہے؟ من یشفع عندہ الا باذنہ، سفارشی کون ہوگا؟ سفارشی وہی ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، وہ ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا سفارش اس کو کرنے کی اجازت ملے گی جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، اور اللہ کریم اس کو اذن عطا فرمائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک لوگ اور شہید اور علماء اور حفاظ، یہ اللہ کی طرف سے جب اجازت ملے گی تو یہ سفارش کریں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی. تو جس کی اپنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ نہیں ہے وہ سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ سفارش وہی کر سکتا ہے نا جی، جس کی وہاں تک بات سنی جاتی ہو اور وہ اپنی بات وہاں تک پہنچا سکتا ہو. تو یہ بت جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے تراش کے نصب کیا ہوا ہے اور ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جب یہ نہ تو کوئی حیثیت رکھتے ہیں نہ کوئی ان کا مقام ہے، تو پھر یہ سفارش کیسے کریں گے؟ تو سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی. تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو یقینی بنائیں تاکہ وہ مالک ہم پر کرم فرما ہو، ہم پر ہمیشہ فضل کرے. اور انبیاء کرام کی جو 1,24,000 نبیوں کی آمد کا جو مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھیں، اور جو اللہ کے رسول پیغام لے کے آئے اس کو پیش نظر رکھیں، اور وہ یہ تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا
اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا، نہ کہ ان آیات مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور حضور کی طاقت اور حضور کے اختیارات پر کوئی بات ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب